الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ انسان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا کیا، سب سے بہتر مخلوق بنا کر کے پیدا کیا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں بے شمار مخلوق ہے، ان تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو انسان کو بنایا، انسان کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو بھی بیان کیا، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں اور بارہا سنتے ہوئے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کی تخلیق جو کی، اس دنیا کے اندر انسان کو جو پیدا کیا، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر بسنے والا ہر انسان اپنے اعتبار سے مذاہب کے اندر بٹ کر کے ہر انسان اپنے طور پر اپنے مذہب کے مطابق اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اپنے معبودوں کی عبادت کرتا ہے۔ ہر انسان کرتا ہے جس کا جو مذہب ہے اس کے مطابق۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنے طور پر اپنے معبودوں کی، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کی پوجا اور پاٹ کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان جب اپنے طور پر عبادت کر رہا ہے، پوجا اور پاٹ کر رہا ہے، تو یہ عبادت کس کے معتبر ہوگی؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر انسان جب اپنے اعتبار سے، اپنے طریقے کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنے رب کی عبادتیں کرتا ہے، پوجا اور پاٹ کرتا ہے، تو یہ عبادت اور یہ پوجا جو کیا جاتا ہے، تو یہ کون سی عبادت، کون سا پوجا کس کا قبول ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا بھی اصول، اس کا بھی طریقہ، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے صاف واضح کر دیا کہ جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے میری پوجا کرے گا، میری عبادت کرے گا، میرا کہنا مانے گا، اس کی عبادت، اس کی پوجا ہمارے نزدیک قبول ہوگی۔ باقی اگر میرے علاوہ کو بھی میرے ساتھ اگر شامل کرتا ہے تو اس کی عبادت اور اس کی پوجا قبول نہیں۔ چاہے وہ اس پوجے کے اندر، اس عبادت کے اندر وہ اپنی پوری زندگی کو
کھپا دے، وہ اپنی پوری زندگی کو بتا دے، لیکن اگر اس عبادت کے اندر، اس پوجا کے اندر اگر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے جیسا دوسرا بھی رب مانتا ہے، اس کی بھی پوجا کرتا ہے، اس کی بھی عبادت کرتا ہے، تو پھر یہ عبادت کسی کی قبول نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کا طریقہ بھی بیان کر دیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی، اپنے رب کی عبادت اور اس کی پوجا کس طریقے سے کرنی۔ ہمارے اور آپ کا طریقہ اور اصول اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ ہم اور آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت اور اس کی پوجا اور پاٹ کریں کہ اس کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت کی عبادت اس طریقے سے کیا جائے جو ان کے منشا کے مطابق ہے، جو رب ہم سے چاہ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یا اس دنیا کے اندر ہم اور آپ اس چیز بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی صحیح عبادت کرتے، ہماری عبادت قبول ہے، رب ہم سے راضی اور خوش ہو رہا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس کے اندر جہاں ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کی عبادت اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، وہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم اپنے اعتبار سے اپنے طریقے کے مطابق اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا اور پاٹ کرتے ہیں، وہیں ہم اور آپ بہت سارے اعمال ایسے بھی کرتے ہیں، بہت سارے کام ایسے بھی انجام دیتے ہیں جس سے میرا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کس طریقے سے کیا جائے گا، عبادت کا اصول اور طریقہ کیا ہوگا، کس طریقے کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزاریں گے تو وہ عبادت بنے گی، اور کس طریقے سے ہٹ کر کے اگر ہماری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے تو وہ عبادت میں شمار نہ ہوگا، ہم اور آپ عابد نہ کہلائیں گے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے شمار نہ ہوں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انسانوں میں سے نبیوں کے سلسلے کو قائم کیا۔ ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر نبی اور رسولوں کے سلسلے کو قائم کیا۔ پچھلے جمعہ کو بھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول کے سلسلے کو قائم کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جب تک اللہ تبارک و تعالی نے زندگی عطا کی ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک ہمارے اور آپ کی زندگی باقی ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنا ہے، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ اپنے رب کو راضی اور خوش کس طریقے سے کریں گے، اس کی پوجا اور اس کی عبادت کس طریقے سے کریں گے، ہم اور آپ کیسے جانیں گے کہ ان کا طریقہ کیا ہے عبادت کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمارے درمیان ہمارے میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے چن کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بعض انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، اصول اور طریقہ ہم تک پہنچاتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کس طریقے سے کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو ان نبی اور رسولوں میں
جہاں بے شمار نبی اور رسول آئے، سب سے آخری نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہمارے اوپر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا کہ جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ فخر کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، سینہ چوڑا کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو داخل کیا، ایسے نبی کی امت بنا کر ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب کوئی نبی دنیا کے اندر آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا اور باطل ہے، وہ کذاب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا نبی ہمیں ملا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے نبی کی شان کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نبی اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بنا کر کے بھیجا۔ وہ ایسا نبی تھے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ اپنی ذات کی فکر کم کیا کرتے تھے، لیکن اپنی امت کی فکر زیادہ کیا کرتے تھے۔ ایسے نبی کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا کہ وہ نبی اپنی ذات کی سے زیادہ اپنے امتیوں کی فکر لیا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسا نبی کہ جو راتوں رات رویا کرتے تھے اپنے رب سے اپنی امت کی مغفرت کے لیے، اپنی امت کی راحت و سکون کے لیے راتوں رات رویا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر عشاء کی نماز کے بعد عبادت کے اندر مشغول ہو گئے، سجدے کے اندر گر گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام رکوع کیا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت کے اندر گئے تو آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کا مصلی نبی کے آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جب میں صبح کو نبی کا مصلی اٹھایا تو اس مصلی سے پانی آنسو جو نبی کا گرا تھا وہ پانی کی طریقے سے ٹپک رہا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو اپنی ذات کے لیے نہیں، ہم گنہگار امتیوں کے لیے گرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی نے اپنے گالوں کے اوپر، اپنے چہروں کے اوپر تھپڑیں کھائی ہیں، ہمارے نبی کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی ہے، ہمارے نبی کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو طرح طرح کی اذیتیں اور پریشانی دی گئی، پریشان کیا گیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے تکلیفیں برداشت کی، پریشانیاں جو برداشت کی ہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے نبی نے وہ ہم گنہگار امتیوں کے لیے برداشت کی ہے۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ ایک انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، لیکن اس کا حلیہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کے اندر ہم گنہگار امتیوں کے لیے اپنے چہرے کے اوپر پتھریں کھائی ہے، اپنے بدن کے اوپر پتھریں کھائی ہے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج اسی نبی کا امتی آج وہ اپنا چہرہ ایسا بنا رہا ہے کہ وہ اپنے چہرے کے اوپر امریکہ کی کریم استعمال کر رہا ہے، ایسی کریم استعمال کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا نوجوان، آج کا امتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اپنے چہرے کے بالوں کو نکال کر، داڑھی کٹا کر کے اسے نالیوں کے اندر بہلا رہا ہے، نالیوں کے اندر بہایا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس نبی نے ہمارے اور آپ کے لیے، ہم گنہگار امتیوں کے لیے اپنے آنسو بہائے، اپنے مصلے کو تر کر دیا، اپنے رب سے ہمارے اور آپ ہم اور آپ گنہگار امتیوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے، ہر وقت ہمارے اور آپ کی فکر ہوا کرتی تھی، آج اس نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں، آج اس نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، آج اس نبی کا لباس ہمیں پسند نہیں ہے، آج اس نبی کا رہن سہن ہمارے لیے پسند نہیں ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اگر پسند کیا ہے تو عیسائیوں کے چہرے کو پسند کیا ہے، عیسائیوں کے لباسوں کو پسند کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یاد رکھا جائے کہ آج ہم اور آپ جس لباس اور جس چہرے اور جس رہن سہن کو ہم اور آپ اپنائے جا رہے ہیں حالات کے مطابق، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ وقت بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ جب کل قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پریشان ہوگا، نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت بھی اس امت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت جب ہمارے اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آئے گی کہ ہم اور آپ اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے کر لے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اور آپ اس میدان کے اندر ہوں گے اور ہمارا نبی ہم سے اپنا چہرہ کو پھیر لے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج دنیا کی خوشنمائی کے لیے، آج تھوڑی سی عزت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، ہم اپنے چہرے کو اپنے نبی کے چہرے کے جیسا نہیں بنا رہے، اپنی لباس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے جیسا نہیں بنا رہے، اپنی زندگی اور اپنے رہن سہن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے جیسا نہیں بنا رہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہمیں اور آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم اور آپ اس تھوڑی سی لذت کے لیے، اس دنیا کی تھوڑی سی شہرت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو جائے، اور جس وقت ہمیں اپنے نبی کی ضرورت پیش آئے گی کہ ہمارا اور آپ کا نبی ہمارے لیے اپنے رب سے راستہ تلاش کروا دے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اس وقت نبی ہم سے اپنا چہرہ پھیر لے، اس وقت کیا ہوگا میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ کیا اس وقت ہم اور آپ جو عیسائی کے جیسا چہرہ بنا رہے ہیں، یہودیوں کے جیسا چہرہ بنا رہے ہیں، غیروں کے جیسا ہم اور آپ چہرہ بنا رہے ہیں، کیا اس وقت وہ غیر جس کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ اپنے چہرے کو ڈھال رہے ہیں، اپنے رہن سہن کو ڈھال رہے ہیں، اپنے لباس کو ڈھال رہے ہیں، کیا وہ کریکٹر جسے آپ اختیار کر رہے ہیں اس کا رہنما آپ کو اس وقت کام آئے گا؟ نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت اگر چلے گی کسی کی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو رب کی چلے گی، اور رب کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت اپنے رب سے کرو۔ ان کے علاوہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی بھی امت کی شفاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، سوائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، ہر نبی امت کی شفاعت کرنے سے، سفارش کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے،
شفاعت کا حق اگر کسی کو حاصل ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کو اس دنیا کے اندر انسان بنایا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کس طریقے سے کی جائے گی، انہیں راضی اور خوش کس طریقے سے کیا جائے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کے سلسلے کو قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ہمارے اور آپ کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے نبی کی امت میں داخل کیا جسے ہر وقت اپنے امت کی فکر ہوتی تھی، جس کے اوپر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایک وقت کا واقعہ لکھا ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ معمول کے مطابق جب آتے تھے تو چہرے کے اوپر خوشی کے اظہار ہوتے تھے، لیکن جب اس روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چہرے کے اوپر اداسی چھائی ہوئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے معلوم کیا کہ جبرائیل کیا بات ہے، آج مایوس کیوں نظر آتے ہو؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں کیا بتاؤں، آج جہنم کا دیدار کرایا گیا ہے۔ اس جہنم کے اندر جو آگ ہے اس کی اتنی تپش ہے کہ اگر اس جہنم کے اندر کی وہ جو آگ ہے اگر سوئی کے برابر سوراخ اس جہنم کے اندر کر دیا جائے، اور اس سوئی کے برابر کے اگر اس سوراخ کے ذریعے سے جو اس جہنم کی آگ کی تپش ہے دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے تو دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو سوئی کی کیا اوقات ہے، اس کے سوئی اگر کسی چیز کے اندر ڈال دیا جائے اس سے کتنا بڑا سوراخ ہوتا ہے، بہت ہی باریک سوراخ ہوتا ہے۔ اس باریک سوراخ سے جہنم کی تپش اگر دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے تو یہ دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہنم کے اندر جو جہنمی ہیں اس جہنمی میں سے ادنا سے جہنمی کو اگر اس دنیا کے اندر لا دیا جائے اور وہ سانس لے، وہ ہوا پھینکے، جو ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، ہمارے اور آپ کی جو سانس باہر آتی ہے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ادنا جہنمی کو اگر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے اور وہ اس سانس کو اپنی سانس کو باہر پھینکے تو وہ اس کی جو تپش اور اس کی جو گرماہٹ ہے، اس گرماہٹ کی وجہ سے یہ دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور کیا دیکھا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہنم کے اندر سب سے ادنا جو درجہ ہے، 7 درجوں میں سے جو سب سے نچلا درجہ ہے، اس نچلے درجے میں آپ کی امت کے منافقین کو ڈالا جائے گا۔ اس سے اوپر کا جو درجہ ہے اس میں کفار و مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ غرض کے سارے طبقات کے بیان کیے گئے، اور سب سے لاسٹ کا جو طبقہ ہے، اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس سب سے پہلے والے درجے کے اندر جو آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم اور آپ دن اور رات کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ اسے غلط کام نہیں سمجھتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ایک درجے کے اندر، ایک طبقے کے اندر آپ کی امت کے گنہگار کو ڈالا جائے گا، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہوگا اس میں آپ کی امت کے منافق کو ڈالا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے نبی ہمارے اور آپ کے غمخوار تھے۔
امت کی مغفرت چاہا کرتے تھے، امت کی سہولت چاہا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی بات، اتنا پیغام سنا کر کے وہ سلام کیا اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر آئے اور آپ نے حجرہ مبارک کو بند کیا اور سجدے کے اندر گر گئے، سجدے کے اندر گر گئے۔ ظہر کا وقت آیا، آپ نے اپنا حجرہ مبارک کھولا، نماز پڑھائی، کسی سے کوئی کلام نہیں، کسی صحابہ سے کوئی بات نہیں۔ پھر آپ اپنے حجرے کے اندر چلے گئے، پھر سجدے کے اندر گر گئے، عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، 24 گھنٹہ گزر گیا، کوئی کسی صحابی سے کوئی کلام نہیں۔ صحابی بھی پریشان ہیں کہ اللہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے، ہم لوگوں سے ناراض ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک صحابی جنہوں نے آپ کا دیدار کیا، انہیں اپنے جان سے زیادہ نبی کی ناراضگی نہیں دیکھی جاتی تھی، لیکن آج ہم اور آپ بھی اسی کے امتی کہلاتے ہیں، اسی نبی کے امتی کہلاتے ہیں، لیکن آج ہم اور آپ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے دن اور رات کتنے کام انجام دیتے ہیں، اس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، 24 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا دن آیا، آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے نکلے، حجرے کے اندر داخل ہوتے رہے، کسی سے کوئی کلام نہیں۔ 48 گھنٹے ہو گئے۔ اب امت، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کو فکر ہو گئی کہ کیوں ناراض ہے، کیا بات ہے۔ ہر صحابی یہ سوچ رہا ہے ہم سے ناراض ہے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کے اندر طرف ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان بنا کر کے بھیجا کہ ابو بکر، آپ غار کے دوست ہیں، آپ سے محبت ہے، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے، آخر آپ جا کر کے معلوم کریں کہ نبی ہمارے اور آپ سے ناراض کیوں ہیں۔ ترجمان بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس گئے اور کہا، یا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ 3 مرتبہ سلام کیا، جہری سلام کا جواب کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تصور کیا کہ نبی صحابہ سے نہیں، مجھ سے ناراض ہے، اور لوگوں کو آ کر کے یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں، نبی تجھ سے نہیں، تم لوگوں سے نہیں، مجھ سے ناراض ہے، میرے نبی نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ صحابہ کے اندر بے چینی اور بڑھتی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مایوس ہو کر کے چلے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ میری ہمت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حل بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ تم چلے جاؤ حضرت فاطمہ کے پاس، حضرت حسین کے پاس، حضرت حسن کے پاس، وہ کوئی حل بتا سکتے ہیں، وہیں سے کوئی حل مل سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسے سے بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسن حسین 6 مہینے کے تھے، حضرت حسین 6 مہینے کے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 دن کا فاقہ تھا، 6 دن سے کوئی چیز کھانے کو نہیں ملا۔ حضرت حسین بھی 6 مہینے کے بچے ہیں، دودھ پینے کا زمانہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ 6 دن سے نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے سینے مبارک سے دودھ نہیں اترتا تھا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 مہینے سے بھوکے تھے۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر آئے تو حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی۔ آپ مصلی سے اپنے حجرے کو کھولا اور حضرت فاطمہ کو آواز لگائی کہ کیا بات ہے کہ تم نے حسین کو کیوں رولا دیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حسین کو تم نے کیوں مارا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان، یا نبی اللہ، میں نے حسین کو مارا نہیں ہے، میں نے حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں 6 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، جس کی وجہ سے میرے سینے کے اوپر
دودھ نہیں اترا ہے، حضرت حسین بھی 6 دن سے بھوکا۔ اس ترقی کے عالم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنی گود کے اندر لیا اور کہا فاطمہ اسے باہر دے دے، اور اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین سے فرمایا کہ اے حسین، اگر تیری ماں اور تو 6 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تجھے دودھ نہیں پلا سکتا ہوں، اس لیے کہ تیری ماں اور تو 6 دن سے بھوکا ہے تو تیرا نانا 6 دن سے زیادہ سے بھوکا ہے۔ کتنے فاقے سہے ہیں میرے محترم، کتنے فاقے سہ کر کے، اتنی تکلیفیں اٹھا کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی نے اپنی فکر نہیں بلکہ ہم گنہگاروں کی فکر لی ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو باہر نکالا اور کہا کہ لے اس زبان کو چوس لے، خدا تیرے لیے اس کے اندر رزق تلاش کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ صحابہ کرام حضرت حسن حسین کے پاس آئے، تیسرا دن ہو گیا، تب اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں تم سے ناراض ہوں، نہیں میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، میں تم میں سے کسی سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پیغام دیا کہ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں آپ کی امت کے منافقین کو ڈالا جائے گا، اور جہنم کے پہلے طبقے میں آپ کی امتی کے گنہگاروں کو داخل کیا جائے گا۔ آپ کے امت کے گنہگاروں کو جہنم کے پہلے طبقے کے اندر داخل کیا جاتا